یاد کرتا ہوں سب سے پہلے کلیسا کی تمام ملامتوں سے، ہاں وہ کسی شکل میں ہوں، پھر تمہارے ہر قسم کے گناہ، حدود سیکھنی اور زیادتی سے، ہاں وہ کیسے ہی مہیب اور شدید کیوں نہ ہوں، اور میں وہ سزا تم سے اٹھا لیتا ہوں جو تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ملنے والی تھی، تاکہ جب تم مرو تو جہنم کے دروازے تم پر بند ہوں اور جنت کی راہیں کشادہ۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر تم 12 پینس کے عوض اپنے باپ کی روح کو جہنم سے نکلوا سکتے ہو۔ کیا تم ایسے ناخلق ہو کہ اپنے باپ کے لیے اس قدر سستی نجات بھی نہیں خرید سکتے؟ اگر تمہارے پاس اور کچھ نہیں، فقط ایک کوٹ ہے تو وہی اتار دو تاکہ اس گرام 15 گرام بہا متا خرید سکو۔ یہ وقت میں ایک تھیولوجیکل ڈکشنری لکھی ہے، اس میں انڈلجنسز کا ایک عنوان ہے، آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ساری تفاصیل ملیں گی کہ کس طرح گلی گلی کوچے کوچے یہ معافینامے بکا کرتے تھے، اعلانات کے ساتھ، اشتہارات کے ذریعے سے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اس خدا کے تصور کا فطری نتیجہ تھا جو عیسائیت نے اپنے لیے فتح کیا۔ برادران عزیز، آپ اس داستان سے گھبرا نہ جائیے کہ دوسروں کے قصوں سے ہمیں کیا واسطہ۔ آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہی تصورات کس طرح آپ کے ہاں بھی اسلام کا جز بن گئے۔ مجوسیت میں خدا کا تصور ایک مستبد مطلق العنان ڈکٹیٹر کا ہے جو قہرمانیت کا مجسمہ بنے ایک عظیم تخت پر بیٹھے جس قسم کے جی میں آئے احکام نافذ کرتا رہتا ہے۔ اس کے ارد گرد مقربین کی جماعت رہتی ہے جسے اس کے مزاج میں خاصا دخل ہوتا ہے۔ وہ سفارش کر کے مجرمین کو چھڑا دیتے ہیں اور رشوت لے کر بے گناہوں کو پھنسا دیتے ہیں۔ عام انسانوں کی اس تک رسائی نہیں ہو سکتی، انہیں اپنی درخواستیں اس کے حاجب و دربان کے گروہ کی وساطت سے بھیجنی پڑتی ہیں اور اس کے لیے خاص نذرانے وصول کرتے ہیں۔ اس کے فیصلوں کے لیے نہ کسی قاعدے کی ضرورت ہے نہ قانون کی، نہ وہ کسی آئین کا پابند ہے نہ ضابطے کا۔ خدا کے اس تصور کا نتیجہ تھا کہ ایران میں شخصی حکومت کا دورہ رہا۔ ان کا شہنشاہ اسی خدا کا زمین پر سایہ تھا، یا یوں کہیے کہ ان کا خدا اس شہنشاہیت کا آسمان پر سرتاؤ۔ آپ نے غور کیا برادران کہ جس قسم کا معبود کسی قوم نے اختیار کر رکھا ہو، اس قوم کی تہذیب و تمدن پر اس کا اثر کس قدر گہرا ہوتا ہے۔ یہ تمام معبود جن کا مختصر کا تعارف اوپر کرایا گیا ہے، ذہن انسانی کے تراکیبہ خدا تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان قوموں کی طرف وحی کی رہنمائی آئی تھی جس نے انہیں خدا کا صحیح تصور دیا تھا، لیکن وہ وحی ان کے ہاں باقی نہ رہی اور اس کے ساتھ ہی خدائے حقیقی کا تصور بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ لہذا ان کے جن معبودوں کا تعارف اوپر کرایا گیا ہے وہ وحی کا پیش کردہ خدا نہیں تھا، ان لوگوں کے اپنے تصور کا خدا تھا۔ وحی کی روح سے پیش کردہ خدا کا تصور صرف قرآن کریم میں ملتا ہے، جو اپنی اصلی اور حقیقی شکل میں محفوظ چلا آتا ہے اور اسی طرح محفوظ چلا جائے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے دے رکھا ہے اور تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اس میں ایک حرف کا رد و بدل بھی نہیں ہوا۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اس خدا کا تصور، اس خدا کا کس قسم کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ یعنی اس خدا کا تصور جو قرآن کریم کے اندر ہے، خدا نے جو خود اپنے متعلق تصور دیا ہے،
آئیے ہم دیکھیں کہ وہ تصور کیا ہے اور اس تصور کا اس قوم کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے کہ جو قوم اس خدا کو اپنے لیے معبود قبول کر لیتی ہے. جہاں تک خدا کی قوت, اختیار اور اقتدار کا تعلق ہے, قرآن کریم نے بتا دیا ہے کہ وہ لامحدود ہیں, ان کی حد و نہایت نہیں, ان کی وسعتوں کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا. یہی وہ لامحدود اختیارات ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ یفعل اللہ ما یشاء, وہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کرتا ہے. وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ, وہ اپنے ارادے کے مطابق جو چاہے وہ فیصلے کرتا ہے. لیکن, اور یہ لیکن بہت بڑا ہے میرے برادران عزیز, لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس نے کائنات کو پیدا تو اپنی منشا اور مرضی کے مطابق کیا ہے, لیکن اس کے نظم و نسق کے لیے اس نے قوانین وضع کر دیے ہیں اور وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا. اس نے خود ہی اپنے لامحدود اختیارات پر اپنے وضع کردہ قانون کی پابندی عائد کر رکھی ہے. قانون کے لیے قرآن میں قدر کا لفظ آیا ہے جس کے معنی اندازے اور پیمانے کے ہیں, اور اس سے کہا ہے کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ نے ہر شے کے لیے پیمانے مقرر کر دیے ہیں. اب کائنات کی عظیم القدر مشینری انہی پیمانوں اور اندازوں کے مطابق چلتی ہے. اسی کو خدا نے سنت اللہ کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے, یعنی خدا کی عادت یا روش, اور اس روش کے متعلق کہہ دیا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, تم خدا کی اس عادت یا روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. قوانین اور غیر متبدل قوانین, خارجی دنیا میں انہیں خدا کے غیر متبدل قوانین فطرت کہا جاتا ہے. غور کیجئے کہ یہ کتنی بڑی پابندی ہے جسے خدا نے خود اپنے اختیار مطلق پر عائد کر لیا. واضح رہے کہ جو پابندیاں اب خود عائد کر دی جائیں ان سے اس شخص کے اختیار و ارادے پر کوئی حرف نہیں آتا. مثلا ایک شخص کو تھانے دار حکم دیتا ہے کہ وہ ہر روز صبح فلاں وقت پر فلاں جگہ پہنچ کر حاضری دیا کرتا. ظاہر ہے کہ اس حکم کی پابندی معصومی کہلائے گی, لیکن ایک شخص خود فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہر روز صبح سیر کرتا ہوا فلاں وقت پر فلاں مقام پر فلاں وقت پہنچا کرے گا, اور وہ انتظاماً ایسا کرتا ہے, اس میں کبھی تبدیلی نہیں کرتا. اس پابندی کو معصومی نہیں کہا جائے گا, بلکہ جو شخص اپنی زندگی خود عائد کردہ پابندیوں کے مطابق بسر کرتا ہے اور ان میں کبھی تبدیلی نہیں کرتا, تو ایسے شخص کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا اصول پرست ہے. لہذا کائنات کے نظم و نسق کے لیے قوانین وضع کر کے اس کے مطابق چلنے سے خدا کے اختیارات پر کوئی حرف نہیں آتا. سوال یہ ہے کہ قانون یا لا کسے کہتے ہیں؟ لا ہوتا کیا ہے؟ انگریزی زبان کے 3 لفظوں سے اس کا مفہوم سمجھا جا سکتا ہے. بڑی جامع بات ہے لا کی. یہی جنہیں آپ قانون فطرت کہتے ہیں, لا آف نیچر کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے